خداوند یسوع مسیح کی سلامتی تمام سننے والوں کے ساتھ رہے اور اس کا فضل آپ کے خاندانوں کے ساتھ رہے، آمین۔ آپ سب خدا کا کلام کنگڈم ویژن گلوبل منسٹریز کے تعاون سے سن رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ kvglobal.org کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہم افسیوں کی کتاب سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں اور برکت پا رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے لیے آج کا حوالہ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط 4 باب 30 سے 32 آیت تک۔ ان آیات میں آج خداوند نے ہمارے لیے بڑے بھید، بڑی برکت، بڑی خوشخبری، بڑی بحالی چھپا کے رکھی ہے۔ آج ہم سنیں گے، برکت پائیں گے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے سیکھتے ہیں۔ 30 آیت میں درج ہے، اور خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو جس سے تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یاد رکھیں عزیزو کہ خدا کے نزدیک اس کا اور ہمارا تعلق بہت زیادہ گہرا، قریبی اور اہم ہے۔ اس لیے وہ اپنے کلام کے وسیلہ سے ہم سے ہر بات کرتا ہے، ہم سے ہم کلام ہوتا ہے اور ہمیں تنبیہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، اپنے وعدے یاد دلاتا ہے اور ایسی باتیں ہمارے لیے درج کرتا ہے، تحریر کی ہے اس نے کہ ہم اپنی زندگی میں گناہوں سے پھر کر ہمیشہ کی زندگی میں داخل ہو جائیں۔ وہ ہماری بہتری اور بحالی چاہتا ہے۔ خداوند کی آواز کو سنیں، اور خداوند کی آواز آج ہم سے کیا کہہ رہی ہے۔ 30 آیت ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ خدا کے پاک روح کو رنجیدہ نہ کرو۔ کیا آپ سمجھتے ہیں یا جانتے ہیں کہ خدا کا پاک روح رنجیدہ ہوتا ہے یا ہو سکتا ہے؟ کیسے خدا اتنی قدرت اور اختیار والا خدا ہے، کیسے وہ انسان کے لیے رنجیدہ ہو سکتا ہے؟ کیسے خدا رنجیدہ ہوتا ہے؟ یقیناً اس طرح کے سوالات آپ کے ذہن میں بھی آتے ہوں گے۔ آئیے سیکھیں خدا کے پاک روح کی مدد سے کہ ہم خدا کے پاک روح کو کس طرح سے رنجیدہ کرتے ہیں، وہ ہم سے کیسے رنجیدہ ہوتا ہے۔ آج کا کلام بہت پاورفل ہے، ہمارے لیے بڑی برکت اس میں پنہا ہے۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ کس طور سے لوگوں نے خدا کے روح کو رنجیدہ کیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کیسے قائن نے اپنے بھائی ہابل کو قتل کیا، تب انسان نے خدا کی روح کو رنجیدہ کیا۔ ہم ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہم خدا کی روح کو رنجیدہ اور دکھی کرتے ہیں، اپنے کاموں کے باعث، اپنے فیصلوں کے باعث، اپنے رویوں کے باعث، اور ان رویوں کا ہمیں صدر عدالت میں جواب دینا ہوگا، ہمیں ان کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اپنے آپ کو آج ہم انالیسس کریں، سوچیں، جانیں کہ ہم کس طور سے خدا کے روح کو رنجیدہ کرتے ہیں، ہمارے کون سے کام ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ خدا کی روح جو ہے رنجیدہ ہو کر ہم سے دور ہو جاتی ہے، اور ہم کبھی اتنے رخت اور سخت بھی ہو جاتے ہیں کہ ہم خدا کے روح کا انکار کرتے ہیں، اس کو جھٹلاتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام خط میں 3 باب کی 15 آیت میں درج ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ اگر آج تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو جس طرح کہ غصہ دلانے کے وقت کیا تھا۔ مثال کے طور پر اگر ہم اپنے ماں باپ اور محبت رکھنے والا کا حکم نہیں مانتے تو ہم انہیں کیا کرتے ہیں؟ ہم انہیں تکلیف دیتے ہیں، انہیں رنجیدہ کرتے ہیں، انہیں ہم پر افسوس ہوتا ہے۔ اگر ہم خدا کے روح کو رنجیدہ کرنا بند نہیں کرتے ہیں تو وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ سنیے عزیزو، سنیے کہ وہ ہم سے جدا ہو جاتا ہے، وہ ہمیں اپنی آزاد مرضی پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ ہم اپنے فیصلوں سے سیکھیں، سمجھیں اور پھر تجربے کو حاصل کریں، اور خدا سے دوری جو ہے وہ ہمیں اور زیادہ گناہ میں گرا دیتی ہے۔ ہم خدا کی دوری نہیں چاہتے ہیں، ہم روح کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر ایک خدا کے روح کو رنجیدہ نہیں کرنا چاہتا ہے، تو ہمیں خود کو اور اپنے رویوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ خوشخبری کا کلام یہ ہے کہ جب ہم اپنی راہوں سے پھرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، تو ہمارے لیے خداوند پھر باہیں کھول کر ہمارا انتظار کرتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ یہ خدا کا رحم ہے، اور ہمیں خدا سے ہر وقت اس کے رحم کی التجا کرنی ہے اور اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ ایک اور طریقہ ہے، ایک اور عمل ہے جس کے وسیلہ سے ہم خدا کے روح کو رنجیدہ کرتے ہیں، اور یہ ہے کہ ہم خدا کے لوگوں کو ستاتے ہیں، انہیں دکھی کرتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، طنز کرتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، تب بھی خدا کا روح رنجیدہ ہوتا ہے۔ خدا کا روح اپنی اور
اپنی جو بہت زیادہ اٹینشن ہے وہ انسان کے اوپر رکھتا ہے اور ہماری کیئر کرتا ہے، ہماری پرواہ کرتا ہے، ہماری فکر کرتا ہے، ہمارے لیے فکر مند ہوتا ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں لکھا ہے کہ تم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ ہم اپنے ارد گرد کی چیزوں کو دیکھیں تو اکثر چیزیں سیل ہوتی ہیں، ان پر مہر ہوتی ہے تاکہ وہ کھلی نہ رہ جائیں، خراب نہ رہ جائیں، وہ محفوظ رہیں۔ کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم پر مخلصی کے دن کے لیے مہر ہوئی ہے۔ ہم ایماندار ہیں جو مسیح میں ہیں، ان پر القدس کی مہر ہوئی ہے۔ ہم محفوظ کیے گئے ہیں غلط تعلیمات سے، غلط عقیدے سے، تاکہ ہمارا ایمان ہلا نہ دیا جائے، تبدیل نہ کر دیا جائے، بدل نہ جائے۔ مخلصی کے دن سے مراد وہ دن ہے جس دن ہم جسمانی بدن سے جلالی بدن میں داخل ہوں گے، آمین۔ وہ دن ہمارے لیے خاص ہے، اسی دن کے لیے ہم پر القدس کی مہر ہوئی ہے، ہمیں محفوظ کیا گیا ہے۔ کون ہمیں مسیح میں مخلصی کے لیے دن کے لیے محفوظ رکھے گا؟ صرف اور صرف القدس، خدا کا روح ہم پر مہربانی کرے گا اور ہم مخلصی کے لیے دن کے لیے محفوظ ہوں گے، آمین۔ اور ایک بات ضرور ہمیں اپنے ذہنوں میں رکھنی ہے عزیزو، کہ جب ہم خدا کے روح کو رنجیدہ کرتے ہیں تو ہم خدا کی نجات یسوع مسیح میں ہمیں حاصل ہے، ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ جب ہم بار بار خدا کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی آواز کو نہیں سنتے ہیں، اس کے کلام کو قبول نہیں کرتے ہیں، اپنے رویے میں ہٹ درمی رکھتے ہیں، تو خدا کا روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ جیسا ہم کلام مقدس میں پڑھتے ہیں کہ خدا کا روح بڑی قدرت کے ساتھ سمسون پر نازل ہوا، مگر جب اس نے نافرمانی کی تو وہ خاموشی سے اسے چھوڑ کر چلا گیا۔ اسی طرح وہ ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے، ہمارے فیصلوں پر ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بات ہمارے لیے حیران کن ہے کہ جب روح القدس ہم سے جدا ہوتا ہے تو ہمیں باخبر نہیں کرتا، وہ تیار نہیں کرتا، بلکہ خاموشی سے ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ وہ اس لیے ہماری ہٹ درمی کی وجہ سے، ہمارے بار بار گناہ میں گرنے کی وجہ سے، ہمارے گناہ کو اپنی عادت بنانے کی وجہ سے، ہمارے ذاتی چناؤ کی وجہ سے کہ ہم کیا چن رہے ہیں، اپنی مرضی اور اپنی میں رہنے کی وجہ سے خدا کا روح ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ خدا کا روح ہمیں کبھی چھوڑتا نہیں ہے، لیکن کچھ عرصہ کے لیے ہم سے جدا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم روز بروز اسے چاہیں، اپنے زندگی میں اپنی زندگی کا کنٹرول اس کے حوالے کریں، تو وہ ہمیں کبھی بھی نہیں چھوڑتا ہے۔ اگر خدا کا روح آپ سے رنجیدہ ہو کر چلا گیا ہے، جدا ہو گیا ہے، تو اپنے لیے خدا کے رحم کے لیے دعا کریں، لیکن گناہ کو اور غلطی کو بار بار دہرائیں نہیں۔ یاد رکھیں، پہلا یوحنا پہلے باب کی 9 آیت میں درج ہے، اگر اپنے گناہوں کا اقرار کریں تو وہ ہمارے گناہوں کے معاف کرنے اور ہمیں ساری ناراستی سے پاک کرنے کے لیے سچا اور عادل ہے، آمین۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں، 31ویں آیت کو پڑھتے ہیں، جس میں درج ہے، ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ اور شور و غل اور بدگوئی، ہر قسم کی بدخواہی سمیت تم سے دور کی جائیں۔ پالوس رسول ایسا اس لیے لکھ رہا ہے کیونکہ تلخ مزاجی، قہر، غصہ اور شور و غل، بدگوئی، بدخواہی وہ تمام کام ہیں جو خدا کے روح کو رنجیدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے عزیزو، انسانی فطرت رکھتے ہوئے ہم میں ہر طرح کی تلخ مزاجی ہو سکتی ہے، غصہ ہو سکتا ہے، لیکن تلخ مزاجی اور غصے اور شور و غل کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانا، عادت بنانا، خدا کے روح کو رنجیدہ کرتا ہے۔ اس لیے خدا کو اور خدا کے لوگوں کو کبھی ناراض نہ کریں، ان کی ناراضگی مول نہ لیں، انہیں دکھ نہ دیں اور اپنی ذات سے انہیں نقصان نہ پہنچائیں، بلکہ خدا ان سے اس کے رحم کے لیے دعا کرتے رہیں، اپنا جائزہ لیتے رہیں اور اپنے آپ کو پرکھتے رہیں، اپنی درستگی کرتے رہیں، خدا کے کلام اور اس کی تنبیہ پر کان دھریں۔ ایک سوال ہم سب کے لیے، کیا کلیسیا اور اس دنیا میں فرق ہے؟ یقیناً کلیسیا میں اور اس دنیا میں فرق ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں کہ کلیسیا مسیح کا بدن ہے، اس میں اور دنیا میں فرق ہونا چاہیے، اس کے کاموں میں اور دنیا کے کاموں میں فرق ہونا چاہیے، ہمارے رویوں میں اور دنیا کے رویوں میں فرق ہونا چاہیے۔ دنیا خود کو کنٹرول نہیں رکھ سکتی ہے، لیکن ہمیں اپنے مزاج میں، اپنی باتوں میں، اپنی زبان میں، اپنی ذات میں، اپنے کاموں میں خود کو کنٹرول میں رکھنا ہے، قابو میں رکھنا ہے۔ بدگوئی، بدخواہی، تلخ مزاجی، قہر، غصہ، شور و غل سے خود کو اور اپنی ذات کو، اپنی شخصیت کو پاک رکھنا ہے۔ ہاللیلویا۔
اگر آپ آج ہر طرح کی تلخ مزاجی اور قہر اور غصہ، شور و گل، بدگوئی اور ہر قسم کے بدخواہی جیسے افعال میں دوچار ہیں یا ان کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آج کا کلام آپ کے لیے ہے۔ آج ہی اس مزاج سے یسوع مسیح کے نام سے باہر نکلیں جو مزاج آپ کو یسوع سے دور لے کے جا رہا ہے۔ خدا پاک روح آپ کی مدد کر سکتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں، اس کو قابو کرنے میں۔ اپنے قہر، تلخ مزاجی، غصے، شور و گل کو کنٹرول کریں، روح القدس سے مدد مانگیں، خدا کے رحم کے لیے اور خداوند سے اپنے لیے دعا کریں۔ اپنے گناہوں اور غلطیوں قصوروں کا اقرار کریں، معافی مانگیں، ان لوگوں کو معاف کریں جنہوں نے آپ کو ستایا ہے یا آپ نے جن کو ستایا ہے ان کے لیے نرم مزاجی اور محبت رکھیں، معاف کرنے کے لیے تیار ہوں، محبت رکھنے کے لیے تیار ہوں، اس میں دیر نہیں کریں، جلدی کریں۔ کبھی کبھی ہم خود پر تلخ مزاج ہوتے ہیں، غصہ رکھتے ہیں، جلد فیصلے کرتے ہیں، جلد بازی کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے ہم نے خود کو بھی معاف کرنا ہے اور خداوند کا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ خود کو معاف کریں اور دوسروں کو معاف کریں تاکہ خدا بھی ہمارے قصوروں کو معاف کرے۔ آمین۔ آئیے 32ویں آیت کی طرف بڑھتے ہیں جس میں درج ہے، ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو، اور جس طرح خدا نے مسیح میں تمہارے قصور معاف کیے ہیں تم بھی ایک دوسرے کے قصور معاف کرو۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے کہ اگر کوئی اس سے برا سلوک کرے تو وہ بھی جواب میں برا ہی سلوک کرنا چاہتا ہے، اور ہم خود کو یہ تسلی دے کر سمجھا لیتے ہیں کہ یہ اسی لائق تھا، اس کے ساتھ یہی سلوک ہونا چاہیے تھا، اس لیے ہم نے اس کے ساتھ برائی کی کیونکہ یہ برا ہے، کیونکہ یہی ڈیزرو کرتا ہے۔ لیکن عزیزو یاد رکھیں، خدا کا روح اس سے خوش نہیں ہوتا ہے۔ خداوند کا روح اس لہجے کی طرف زیادہ متوجہ ہوتا ہے جو فرق ہو، جو غصے کا جواب غصے سے، تلخ مزاجی کا جواب تلخ مزاجی سے، طنز کا جواب طنز سے نہ دے، بدگوئی بدفعلی نہ کرے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے ایک دوسرے پر مہربان اور نرم دل ہو۔ خدا کا کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب یسوع کو گتسمنی باغ میں گرفتار کرنے کے لیے آئے تو یسوع کے شاگرد نے سپاہی کا تلوار سے کان اڑا دیا، لیکن دوسرے لمحے یسوع نے سپاہی کے کان کو ہیل کیا، شفا بخشی۔ یہ نرم دلی ہے، یہ مہربانی ہے۔ پلیز یسوع مسیح کے نام میں مہربانی سے معاف کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، محبت رکھنے کے لیے تیار ہو جائیں، برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، مہربان ہو جائیں، مہربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ محبت کرنے والوں سے محبت کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں سکھا رہا ہے کہ ہم نے ان سے بھی محبت رکھنی ہے، نرم دلی رکھنی ہے جو ہم سے محبت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ خدا کے پاک روح کو خوش کرتا ہے، خدا کو خوش کرتا ہے یہ رویہ۔ ہم نے کوئی ایسا رویہ نہیں اپنانا ہے جس سے ہم خدا کے روح کو رنجیدہ کریں۔ ہمیں ایسا رویہ اپنانا ہے جس میں خدا کا روح ہمارے اندر سکونت کرے اور ہم برکت پائیں، ہماری زندگیاں برکت پائیں۔ خداوند اس کلام کے ہم سب کو برکت دے، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔